بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آن لائن لیکچرز میں چیپٹر 3 پڑھ رہے ہیں، اور جو ہمارے پریویس لیکچرز تھے اس میں ہم نے جنگلات اور اس کی نباتات، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے جنگلات میں پائی جانے والی جنگلی حیات اس کے بارے میں پڑھا تھا. پھر نیکسٹ جو ہمارا لیکچر تھا وہ پاکستان کے قدرتی خطوں کے حساب سے تھا کہ آب و ہوا کے لحاظ سے، اور دوسرے جو ہے رہن سہن کے لحاظ سے پاکستان کے جو خطے ہیں وہ کتنے ہیں. پاکستان کے قدرتی خطوں میں ہم نے پاکستان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کو پڑھا کہ کون کون سے علاقوں میں کس طرح کی نباتات اور کس طرح کے لوگوں کا لائف سٹائل ہے. جو آج ہمارا چیپٹر لیکچر 7 ہے، اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب شروع میں دنیا میں جو آبادی تھی وہ کم تھی، تو اسی حساب سے جو ریسورسز ہوتے تھے وہ بھی کم ہوتے تھے، جو کہ اس آبادی کے لحاظ سے سفیشینٹ ہوتے تھے. جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو ظاہر ہے انسانی آبادی کو اپنی ضروریات کے لیے جو ہے بہت ساری انڈسٹریز لگانی پڑیں، اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو ہے زیادہ فصلیں کاشت کرنی پڑی، جس سے جو ہے ماحولیات اور ماحول سے متعلق جو مسائل تھے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس ٹاپک کے ویری سٹارٹ میں جو ہے ماحول کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، اور ماحول ہمارے ارد گرد کے تمام جو حالات ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد کی ایسی سرگرمیاں جو ہمارے طرز زندگی کو متاثر کرتی ہیں ماحول کہلاتی ہیں. اس کے بعد ماحول میں جو ہے ہم پڑھیں گے کہ ماحول کے جو عناصر ہیں ان میں قدرتی نباتات ہیں، ہوا، مٹی، آب و ہوا، رہن سہن کے طریقے، یہ سارے اس ماحول میں شامل ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے ماحولیاتی خطرات جو ہمارے ملک کو درپیش ہیں، بلکہ پوری دنیا کو میں کہوں گا کہ درپیش ہیں، ان میں آلودگی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جنگلات کا کٹاؤ ہے، سیم اور تھور ہے. یہ سارے ٹاپکس پیچھے ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی رہے ہیں. اور زمین جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے صحراؤں میں بدل رہی ہے. ہم یہاں پر آپ کے بک میں جو ٹاپک شامل ہے اس کو گریجولی پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو شارٹ کویسچنز بنتے ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کرواؤں گا اور ان کے آنسر بتاؤں گا، اور اس طرح ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہاں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 85 سے. آپ اپنی بکس اوپن کریں گے اور اس میں اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو سٹارٹ میں جو بلو کلر کی لائن آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھی ہوئی ہے، یہ ایک شارٹ کویسچن بنتا ہے ماحول سے کیا مراد ہے. یہاں پر آپ ایک شارٹ کویسچن بنائیں گے اس جگہ پر، ماحول سے کیا مراد ہے. ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو اس جاندار کی زندگی، اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی. آگے ایک اور شارٹ کویسچن یہاں پر بن سکتا ہے کہ ماحول میں کون کون سے عناصر شامل ہیں. ماحول میں کون کون سے عناصر شامل ہیں، اس جگہ پر آپ ایک شارٹ کویسچن بنائیں گے اور اس میں آپ لکھیں گے کہ ماحول جس میں طبعی خد و خال، آب و ہوا، مٹی اور قدرتی نباتات وغیرہ شامل ہیں، انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے. انسان کی وہ تمام سرگرمیاں جو وہ کسی علاقے میں سر انجام دیتا ہے، چاہے معاشی ہوں یا سیاسی، سماجی ہوں یا مذہبی. معاشی آپ کی معیشت، کاروبار، سیاسی سیاست سے ریلیٹڈ، سماجی جو آپ کا ملنا جلنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور مذہبی آپ کی مذہب سے ریلیٹڈ جو ساری کی سرگرمیاں ہیں، یا اقتصادی. قدرتی ماحول ان سرگرمیوں پر اثر چھوڑتا ہے. ماحولیاتی مسائل سے مراد، اب یہاں پر پھر ایک شارٹ کویسچن بنے گا نیکسٹ پیج 86 پر، ماحولیاتی مسائل سے کیا مراد ہے. یہاں پر آپ لکھیں گے ماحولیاتی مسائل سے کیا مراد ہے. تو اس کا آنسر بنتا ہے ماحولیاتی مسائل سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جو ماحول کے ناموافق یا غیر موزوں ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی، نباتاتی اور آبی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے. یہ اس کا آنسر ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں 2-3 لائنز ہی ابھی ہم نے پڑھی، اور اس میں 3 امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز ہم نے انڈر لائن کر رہے ہیں. انسانی زندگی کی ابتدا میں انسانی وسائل اور ضروریات محدود تھیں. لوگ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اس کی ضروریات میں اضافہ ہوتا رہا.
اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے قدرتی وسائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس سے بے دریغ استعمال سے نہ صرف وسائل تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے، بے دریغ میں بہت زیادہ تعداد میں ہو جانا، بغیر کسی پلاننگ کے چیزوں کو استعمال میں لانا کم ہو گئے، بلکہ ان کے استعمال سے ماحول بھی متاثر ہوا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس کے نتیجے میں کئی ماحولیاتی مسائل نے جنم لیا، جیسے فیکٹریاں لگیں تو ان کے دھوئیں سے پالوشن پیدا ہونا شروع ہو گیا، ان کے ویسٹیج سے ہمارا پانی آلودہ ہونا شروع ہو گیا، اور جو ہمارا کوڑا کرکٹ گھروں سے نکلتا تھا زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے اس کی تعداد میں اضافہ، جس سے ہماری زمینی آلودگی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانی آبادی کے بڑھنے سے مسائل جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پاکستان کے تناظر میں آج ہمیں جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے، ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ پاکستان کو کن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے، تو یہ آپ جو نیم لکھے ہوئے ہیں 4، یہ نیم لکھیں گے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بنتا ہے۔ ان کو اگر ہم پوائنٹس میں دیکھیں تو پہلا ہے آلودگی، دوسرا مسئلہ ہے جنگلات کا کٹاؤ، تیسرا ہے زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا، اور فورتھ ون ہے سیم اور تھو۔ اب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہمارا جو بڑے بڑے ماحولیاتی مسائل ہیں ان میں ہے آلودگی۔ آلودگی کی یہاں پر جو ہے ڈیفینیشن دیکھیں۔ موجودہ دور میں جہاں سائنسی ترقی نے انسان کے لیے بے پناہ سہولیات مہیا کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے ماحول کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان تمام میں سے سب سے اہم ماحولیاتی آلودگی ہے، کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا۔ یہ اب اس کی ڈیفینیشن ہے، ماحولیاتی آلودگی کی ڈیفینیشن، اور یہاں پر آپ ایک شارٹ کویسچن بنائیں، ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے، یا آلودگی سے کیا مراد ہے۔ تو کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی 3 اقسام ہیں۔ ہوائی آلودگی جو ہوا میں ہمیں ہوا کو آلودہ کرتی ہے، زمینی آلودگی زمین پر جو چیزیں آلودہ کرتی ہیں زمین کو، اور آبی آلودگی جو پانی کو آلودہ کرتی ہیں۔ اب ماحولیاتی آلودگی کی 3 اقسام، اور آگے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ ہوائی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ تو ہوائی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ ہوائی آلودگی سے مراد، جہاں پر شارٹ کویسچن بنا لیں، ہوائی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ تو ہوائی آلودگی سے مراد ہوا میں نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہے، مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ وغیرہ۔ کہاں سے آتی ہے؟ یہ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثلاً اوزون کی تہ کا ختم ہونا اور زمینی درجہ حرارت کا بڑھنا، جسے آپ گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں، اور بایولوجی کے جو لیکچرز ہیں، بایولوجی کا ایک چیپٹر بھی گلوبل وارمنگ پر ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ مختلف خطرناک بیماریوں کا باعث بن رہی ہے، مثلاً پھیپھڑوں کا سرطان اور مختلف جلدی بیماریاں۔ ظاہر ہے جب آپ آلودہ ہوا میں سانس لیں گے تو اس سے آپ کے جو لنگز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوں گے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بیماریاں بھی آپ کو لاحق ہوں گی، جس میں جلد یعنی اسکن کی ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے انسانی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن ایسے اقدامات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں جن کے نتیجے میں زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں کمی لائی جا سکے۔ وہ کون کون سے اقدامات ہیں؟ اب دیکھیں، یہاں پہ شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ ہم ہوا کی آلودگی کو کیسے کم کر سکتے ہیں، تو یہاں جو آپ اس کا آنسر ہے، مثلا گاڑیوں کے لیے ایسے ایندھن کا استعمال جو کم آلودگی بنائیں، مثلا CNG وغیرہ، زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، اس طرح کارخانوں اور فیکٹریوں میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کریں۔ اس کے علاوہ ایسی گیسوں کے استعمال پر پابندی لگانی چاہیے جو ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے، مثلا فلورو کاربن گیس کا استعمال کرنا وغیرہ۔ یہ فلورو کاربن CFCs، یہ جو ہمارے ریفریجریٹرز ACs، ان میں یہ گیس استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بیٹا، ہم نے ہوائی آلودگی کو پڑھا کہ ہوائی آلودگی ہوتی کیا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے۔ ہم ظاہر ہے انسانی ترقی کو نہیں روک سکتے، لیکن ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے آلودگی اگر 60-70% جو ہے ریشو پر ہے آلودگی، تو اس کو ہم کم کر کے 10-20-30 پر لا سکتے ہیں اچھے اقدامات کر کے۔ یہاں پر آپ ایک کویسچن ہے، اسموک کسے کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں والا جو باکس کے اندر دیا ہوا ہے یہ والا کویسچن، تو یہ بھی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آ سکتا ہے۔ اسموک ہوا کی آلودگی ہی کی ایک قسم ہے جو کہ دھوئیں اور دھند یعنی اسموک اور فوگ کا میزہ ہے، یہ انسانوں میں آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلدی امراض کا سبب بنتی ہے۔ یعنی
آپ کی جو فوگ ہوتی ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے، اور ساتھ اس کے جب اسموک مل جاتا ہے تو مل کر وہ اسموک بناتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آگے آبی آلودگی سے کیا مراد ہے، یہاں پہ شارٹ کویسچن بنتا ہے، پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ اب ہم آبی آلودگی کے ٹاپک کو پڑھتے ہیں۔ آبی آلودگی سے مراد پانی میں مختلف زہریلے کیمیکلز کا شامل ہونا۔ یہ شامل کیسے ہوتے ہیں؟ فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار نقصان دہ کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جو کہ دریاؤں، نہروں اور سمندروں کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی بھی مختلف قسم کے کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو جاتا ہے، جو نہ صرف انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے بلکہ نباتات اور آبی حیات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے، اب یہ اس کا حل ہے، یہاں پر شارٹ کویسچن بنے گا، پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے اور پھر اسے دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے۔ اور جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر دیکھیں آپ کہ انڈسٹریلائزیشن اور یہ چیزیں تو پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اقدامات بھی کیے ہوئے ہیں جس سے تاکہ ان کے ماحول کو، ان کے پانی کو اور ان کی فضا کو اور ان کی زمین کا آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اور آپ کا اب نیکسٹ ٹاپک ہے جو آلودگی سے ریلیٹڈ، پہلے ہم نے اس میں پڑھا ہے ہوائی آلودگی، پھر آبی آلودگی یعنی پانی کی آلودگی، اور اب زمینی آلودگی کو پڑھ رہے ہیں۔ زمینی آلودگی کیا ہوتی ہے، یہ ایک شارٹ کویسچن ہے۔ زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے، جس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ یہ ماحول کو خراب کرنے کا بھی باعث بنتی ہے۔ زمینی آلودگی کو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ مثلا زہریلے مواد کو کسی بھی جگہ دبا دیا جائے یا مخصوص درجہ حرارت کے اندر جلایا جائے اور باقی مواد کو ری سائیکلنگ کے عمل سے گزار کر دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو دیسی کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے یہ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے شہر میں بھی یہ ورک کرتے ہیں۔ یہ سارا کوڑا کرکٹ جو ہے مختلف علاقوں سے، کالونیز سے، محلوں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو خاص جگہ پر ڈمپ کرتے ہیں۔ اس میں جو ریسائیکلڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کو نکال کر سائڈ پر کر دیا جاتا ہے اور باقی مٹیریل کو جو ہے وہ ایک مخصوص پروسیس سے وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو ادارہ اگر اچھا کام کرے تو ہم کافی حد تک زمینی آلودگی سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں تک جو ہم نے اب ٹاپک پڑھا ہے وہ ہمارا ایک لانگ کویسچن بھی بنتا ہے۔ پاکستان میں جو بڑے بڑے ماحولیاتی مسائل ہیں ان میں آلودگی پر نوٹ لکھیے، تو آپ اس میں پھر یہ تینوں پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ لکھیں گے، اور شارٹ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹاپک بنتے تھے اس کے اندر وہ میں نے آپ کو نشان لگوائے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہے، جنگلات کا کٹاؤ، جو دوسرا بڑا ماحولیاتی مسئلہ ہے ہمارا، وہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہاں تک اینڈ ہوتا ہے یا پھر مزید ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اوور آل ایک کنسیپٹ ہے جنگلات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے اور وہاں کے نباتات کو اور وہاں کی جو جنگلی حیات ہے اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے کسی بھی ملک کے تقریباً 25% حصے پر جنگلات جو ہیں وہ ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے ان جنگلات کو کاٹتے بھی ہیں تو ان کی جگہ پر نئے پودے لگائے جائیں، لیکن پاکستان میں یہ ریشو بہت کم ہے۔ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 5% پاکستان کا رقبہ جو ہے اس پر جنگلات ہیں اور مزید جنگلات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے پرسنل وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 5% رقبے سے بھی کم علاقے پر جنگلات ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کٹتے بھی رہتے ہیں، جس میں چوری بھی کٹتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مطلب نقصان دہ ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو جنگلات کے کٹاؤ کو ڈیفورسٹریشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس ٹاپک کو ہم پڑھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے صرف 5% حصے سے کم رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ مزید یہ کہ موجودہ جنگلات کو بری طرح کاٹا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ہمارے ماحول کو بھی بری طرح نقصان پہنچا رہی ہے۔ جنگلات کرۂ ارض پر آکسیجن مہیا کرنے کا واحد ذریعہ ہیں۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی سے آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ فضا میں نقصان دہ گیسیں مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔
جس سے نہ صرف ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ زمین کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مثلاً بارشوں میں کمی یا زیادتی، سیلاب کا آنا، بارشوں کے وقت میں تبدیلی وغیرہ شامل ہے، جس سے ہماری زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں جنگلات نہ ہونے کی وجہ سے زمینی کٹاؤ اور جس سے ہمارا بہت سارا رقبہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ان سب کی بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے، لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نہ صرف موجودہ درختوں کی حفاظت کریں بلکہ مزید جنگلات لگائے جائیں تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچا جا سکے۔ جنگلات کی کٹائی سے جنگلی حیات کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کی قدرتی قیام گاہوں کے خاتمے سے ان کی کئی اقسام ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ جنگلات کی تمام وہ ہم نے معاملات ڈسکس کیے ہیں جس میں جنگلات کی کٹاؤ سے کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ جنگلی حیات کو ہو رہا ہے۔ ان کے رہنے کے لیے جب جگہ نہیں ہوگی تو ان کا جینا بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر اب آپ ایک باکس دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر ورڈ ہے ریفراسٹیشن۔ ریفراسٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی آپ نے جنگلات کاٹ دیے ہیں ان کی جگہ پر نئے جنگلات کو لگانا۔ تو بیٹا آج کا ٹاپک ہمارا اتنا ہی ہے، یہاں تک آپ اس کو کریں، اور جو باقی دو ماحولیاتی خطرات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس کے شارٹ کویسچنس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، شارٹ آپ کے تیار ہو جائیں گے تو آلموسٹ لانگ بھی آپ کا یہ تیار ہو جائے گا۔ ایزی ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر لیکچر 8 میں ہم نیکسٹ 2 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔